بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ آپ سب امت مسلمہ اور عالم انسانیت کی خیر۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا ناوا بنا ہے چند جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں۔ یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہیں بلندی ہے نہ پستی ہے۔ عجب دنیائے حیرت عالم گورے غریباں ہے کہ یہ ویرانے کا ویرانہ ہے اور بستی کی بستی ہے۔ وہی ہم ہیں کبھی جو رات دن پھولوں میں تلتے تھے، وہی ہم ہیں کہ تربت چار پھولوں کو ترستی ہے۔ عامر لیاقت میری لا فرم کے کلائنٹ رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے ان کا مقدمہ لڑا، ایک سے زیادہ بلکہ ان سے ملنا ملانا بھی تھا، اور وہ پارلیمنٹ میں بھی ساتھ رہے۔ اس سے پہلے جب جنرل مشرف کے دور میں وہ وزیر مملکت بنے تو پہلی دفعہ میری ان کی جو بیگم صاحبہ تھی، 7 بچے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے، اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی کراچی ایئرپورٹ کے اوپر۔ اس وقت آئی واز دی ٹاپ وائس اگینسٹ مشرف's ٹیرنی اینڈ ڈکٹیٹرشپ، اور یہ اس میں کیبنٹ میں تھے۔ تو وہ کثیر الجہت ان کی شخصیت تھی اور ملٹائی ٹیلنٹڈ آدمی تھے۔ اللہ رب العزت ان کو مغفرت فرمائیں اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ بس یہ ایسے ہی ہے زندگی۔ اس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کہ یہ جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں ان کو لگتا ہے مر گئے تو زندگی ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ لائف ہیر اینڈ آفٹر، جس کو گلیکشل لائف بھی کہتے ہیں، اور حیات بعد الموت اس کو کہتے ہیں، وہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ عارضی ہے، وہ مستقل ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک ایسا کرائم ہے جو بہت بڑے بڑے کرمنلز کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ واردات اتنا صاف ستھرا ہے کہ ہمارے قانون و انصاف کے ادارے بے بسی سے بلکہ آنکھیں پھاڑ کے ان کو دیکھتے رہتے ہیں، بے بسی کیا، اور وہ پھرتے رہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں امائکس یعنی عدالتی معاون کے طور پہ بلایا گیا، اور سوال یہ تھا کہ اگر کسی ایک قتل کے مقدمے میں جو بلڈ منی ہے، جس کو قصاص اور دیت کا قانون کہتے ہیں، قصاص کا مطلب ہے بدلہ لینا، یعنی قتل کے بدلے قتل، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ جو دیت ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے راضی نامہ کر لیا اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو بری دی ہیچٹ، تاکہ دنیا میں فساد نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دیا قرآن حکیم میں، اور وہ اچھا عمل اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ مزید لڑائی آگے نہیں بڑھتی اور مزید قتل و غارت کری یا خون آشامی اور خرابہ نہیں ہوتا۔ تو اگر راضی نامہ ہو گیا اور بلڈ منی یا دیت جو ہے وہ طے ہو گئی، جب کہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت جو بلڈ منی تھی وہ 1 تولہ چاندی کے برابر سمجھی جاتی تھی، اور وہ اس کا جو ریٹ تھا وہ بڑا کم تھا۔ تو بلوچستان کا مقدمہ تھا، اس میں سوال یہ آیا کہ ایک پہ لگے گی، یعنی اب مثلاً 3,75,000 تھے یا کتنے تھے اس وقت کے پیسے، تولہ کے ایک ریٹ نکالتے تھے، پھر وہ پیسے جو بھی طے کرتی تھی گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے تو اس کے مطابق وہ کرتے تھے، تو 3,75,000 روپے تھے غالباً۔ تو وہ یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ جو 7 ملزم تھے وہ سارے ملا کے 3,75,000 دیں گے یا ایک ایک شخص دے گا؟ پھر میں نے تحقیق کرنا شروع کی۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری 1000 جان قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی حدیث شریف کی صورت میں میری نظر سے گزرا، جس میں آپ نے ایک وادی کا نام لیا اور کہا کہ اگر اس وادی کے سارے لوگ بھی، سارے باسی بھی، یہ جو جس کو کہتے ہیں نا مدینہ شریف، یثرب،
یہ سارا آپ جائیں گے تو جہاز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نیچے وادیاں ہی وادیاں، اور ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اب ہم فلانی وادی پہ اڑ رہے ہیں، فلانی بے شمار وادیاں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منطقۃ الحجاز، یعنی حجاز پراونس جو اب سعودی عربیہ میں 100 سال کے قریب پہنچ رہا ہے۔ تو یہ جو وادی تھی اس کا نام لے کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وادی کے سارے لوگ بھی اس قتل کے مشورے یا کسی طرح سے بھی شریک ہیں تو یہ دیت جو ہے وہ سب پہ واجب الادا ہوگی، یعنی سب کو 3,75,000 یا اس وقت کے جو بھی بنتی تھی دیت وہ دینا پڑے گا۔ یہ سب سے شدید جو جرم ہے وہ ہے کسی کی جان لینا، اس لیے کہ جان امر ربی ہے، اور کسی نے سمجھیں ایک آدمی کو قتل کیا کا مطلب ہے ساری انسانیت کو قتل کیا، پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اس کے خلاف بھی ایک اعلان جنگ ہے، وہ بڑا کبیر فعل ہے۔ پاکستان میں بڑا زبردست قسم کا طریقہ واردات رہا۔ کچھ وہ تھے جو برسر عام مارے گئے، دو ان میں وزیر اعظم ایک ہی جگہ جلسے کرتے ہوئے مارے گئے، راولپنڈی کے لیاقت باغ میں، لیاقت علی خان اور بی بی شہید۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ایک سب سے بڑے عسکری سربراہ جو تھے ان کی اچانک موت ہو گئی۔ ان کے بھائی سے 2012 میں امریکہ میں میری ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ان کے اہل خانہ بھی ملتے رہتے ہیں۔ وہ پٹھوار سے تھے، پھر کہانیاں نکلتی ہیں جب تو آگے بڑھتی رہتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں۔ تو وہ جو کہانی تھی اس کا بھی ایک ریفرنس آج ایک نئی واردات ہوئی ہے، اس میں لوگ لے کے آ رہے ہیں۔ اس کا ریفرنس کا مطلب یہ حوالہ کہ وہ جو طریقہ واردات تھا اس میں۔ پھر ایک بڑا سیاسی جج تھا، اس سیاسی جج کے دور میں ایک آفسر تھا، بیچارہ ینگ آفسر تھا، وہ یہی اسلام آباد میں، وہ بھی اچانک ہی چلتے پھرتے لوگ، کوئی نہ بیماری ہے نہ کوئی ان کی ہسٹری ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی، تو وہ کہتے ہیں جی وہ اس کو بس وہ حرکتیں قلب بند ہو جانے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں میڈیکل سائنس بھی ہمیں پڑھنا پڑتی ہے جب فوجداری کیسز آتے ہیں، ٹیکسیکالوجی بھی پڑھنا پڑتی ہے تھوڑی بہت، اور فورینزک بھی پڑھنا پڑتی ہے۔ میرے تو گھر میں میرے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مائی 5 چلڈرن دے آر ڈاکٹرس، اور MBBS بھی کیا، پلیب بھی کیا انہوں نے UK جا کے۔ جو ہر جو موت ہوتی ہے اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جی حرکت قلب جب تک چلتا رہتا ہے موت ہی نہیں ہوتی۔ کاز آف ڈیتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ حرکت قلب بند ہونا بذات خود کوئی، یعنی کسی کو انفاکشن ہوا، جو دل کا دورہ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، اور کسی کو کوئی بیماری ہوئی تو حرکت قلب تو بند ہوتی ہے، تو تبھی بندہ مرتا ہے۔ تو یہ اردو کا ایک مس نامر ایک طرح سے سمجھ لیں، مقصود چپڑاسی کو مار دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک ڈاکٹر رضوان تھے، بڑے زبردست قسم کے آدمی، وہ اس سے پہلے ایک اور تفتیشی تھے۔ وہ یہ جو طریقہ واردات ہے، یہ واردات کرنے والے جو بڑے کرمنلز ہیں، اور اس وقت پاکستان دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے جس میں 60 سے 65% لوگ جو وہ ہیں جو فوجداری جرائم کے ملزم ہیں، جن کو عدالتیں ڈھونڈ رہی ہیں، جن کو گرفتاری کے لیے پروانے جاری ہو رہے ہیں، اور جس میں ڈرگ کے ملزمان بھی شامل ہیں، کچھ انڈر ٹرائل ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کو سزا ہو گئی ہے۔ اب یہ اس طرح کی کابینہ کے خلاف، کے کرائم منسٹر کے خلاف مقصود چپڑاسی ایک بہت بڑا لنچ پن تھا، جو کہتے ہیں نا کہ یہ خونے خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، مدعی نہ محاسب حساب پاک ہوا۔ تو اس پہ تفتیش کوئی نہیں ہوتی۔ آرٹیکل 9 میں جب ہم جاتے ہیں تو سیکورٹی آف دی پرسن وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور تفتیش ہونی چاہیے۔ اس پہ سو موٹو نوٹس بھی اس طرح کے واقعات پہ ہونے چاہیے۔ اب آج مجھے کوئی بڑے ذمہ دار صاحب کہہ رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے میں کسی جگہ تھا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پہلے صرف یہ جلا کرتے تھے ریکارڈز، اب یہ اور دلیر ہو گئے، اور بہادر ہو گئے، ان کو اور سپورٹ مل گئی ہے، ان کی اور سرپرستی ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ نے وہ تصویر دیکھی جس میں شو باز اپنے آقا، جہاں اس کے داماد، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا اور اس کا پورا خاندان، اس کا بھائی، اس کے بھتیجے اور اس کے پیسے، پہلا جب چارج لگا تھا اس پراپرٹی پہ تو اسی نے تو پیسے دیے تھے، یہ سارا کا سارا جہاں پڑا ہوا ہے وہاں وہ پلیٹ میں نہیں بلکہ چمچ سے پکڑ کے چمچہ گیری کا آخری یہ منظرنامہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں، کہ کسی ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ تاج برطانیہ، باپ دادا اس کے غلام تھے، ہمارے تو ان کے ساتھ لڑتے رہے،
وہ اس کے منہ میں کچھ ڈال رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا ڈال رہا ہے۔ یہ ذرا فوٹو آپ ضرور دیکھیے گا۔ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر وہ سارے تاثرات جو عام آدمی کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، وہ پھر ان پہ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایسا وزیر اعظم ملا عمران خان، جس کے حوالے سے ابھی جو پلاننگ کا منسٹر ہے اور مفتی ٹافیوں والے، یہ دونوں بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا کہ جی جو سرمایہ کاری پیکج سے تعمیراتی شعبے میں 49% گروتھ ہوئی، پی ایس ڈی پی، یہ انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے۔ ہوٹل ریسٹورنٹ سیکٹر میں 401% گروتھ ہوئی عمران خان کے دور میں۔ ٹرانسپورٹ سٹوریج سیکٹر میں 5.4% اضافہ ہوا پی ایس ڈی پی۔ خدمات کے شعبے میں مجموعی طور پر 6.2% گروتھ ہوئی، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے آخری سال میں ترقیاتی سرگرمیوں میں بہت زبردست قسم کا اضافہ ہوا، اور جو ہیلتھ کے شعبے میں 2.3، تعلیمی شعبے میں 8.7%، اور انفارمیشن کمیونیکیشن میں 12% گروتھ ہوئی۔ تو یہ کون تھا جس کو لگتا تھا ڈالر کا ریٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ کون تھا جو کہتا تھا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ بربادی نکل گئی ہے۔ الزام کیا ہے؟ دنیا کا پہلا پرائم منسٹر عمران خان ہے جس پہ 2 الزامات، میں دونوں پڑھ دیتا ہوں، بڑے سنجیدہ قسم کے اس کے اوپر الزامات لگے، اور وہ الزامات ویسے وہ بھی قبول کرتا ہے، میں بھی قبول کرتا ہوں ان کے لیے، ان کے وکیل کی حیثیت سے۔ تاریخ میں پہلی بار کسی سابقہ وزیر اعظم پر 2 الزام لگے۔ پہلا یہ کہ وہ چیزیں سستی بیچ رہا تھا، آپ نے سنا نہیں کہ پٹرول سستا بیچتا تھا، یہ گیس سستی بیچتا تھا، یہ ڈیزل سستی بیچتا تھا، کھانے پینے کا آئل سستا۔ اور پھر دوسرا الزام یہ لگا کہ وہ عوام کو جان بوجھ کر سبسڈی دے رہا تھا۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو ہم لڑ رہے ہیں ان سے، اور کیا جھگڑا ہے؟ کوئی پراپرٹی بانٹنی ہے؟ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ آپ کو مفت میں چیزیں دینا چاہتا تھا، وہ آپ کو سستی چیزیں دینا چاہتا تھا، اور عام آدمی کا کجروال، اس نے بجلی مفت کی ہوئی ہے دہلی میں، مفت، فری لوگوں کو وہ دیتا ہے۔ اور یہاں جتنا قرض آئے گا آپ دیکھیں گے ایک ٹیڈی پیسہ آپ پہ نہیں لگے گا، وہ سارا باہر کچھ وہیں سے ٹرانسفر ہو جائے گا اور کچھ یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس شر کا خاتمہ قریب ہے انشاءاللہ العزیز۔ خوش رہیے، اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھیے۔ کل پھر بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔